اور قیامت کے روز اللہ کی اجازت اور حکم کے سوا کوئی بندہ اللہ کے دربار میں شفاعت اور سفارش کرنے کی جرات نہیں کر سکے گا۔ حضرات، دنیا کی زندگی دھوکے اور فریب کا سامان ہے، کھیل اور تماشا، لہو و لعب ہے۔ دنیا کی زندگی کے اندر انسان کے اوپر اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، کبھی انسان گرتا بھی ہے، کبھی سنبھلتا بھی ہے، سنبھالا دینے والے بھی موجود ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو عالم پیش آنے والا ہے، آخرت کا عالم، اس عالم کے اندر تھوڑی کیے کوئی سنبھالا دینے والا نہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، اس دن انسان اپنے بھائیوں سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، صرف اس کو نفسا نفسی اپنی پڑی ہوگی۔ یوم ترجف الارض والجبال، اللہ فرماتے ہیں اس دن زمین بھی کانپ رہی ہوگی، پہاڑ بھی کانپ رہے ہوں گے۔ وَقَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا، اور پہاڑ جو ہیں ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ ریت بن جائیں گے۔ تو اس دن کوئی بندہ کسی کے کام آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہم لوگوں نے اپنے بچپن سے علماء کرام سے سنا، پڑھا، دیکھا کہ قیامت کے روز رسالت مآب جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، سفارش فرمائیں گے۔ وہ جو عام واقعہ آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن کی سفارش فرمائیں گے، کن کی شفاعت فرمائیں گے، وہ کون سے خوش نصیب ہوں گے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، دامن پھیلائیں گے، گڑ گڑائیں گے، التجائیں کریں گے، وہ کون سے خوش نصیب ہیں؟ پہلے نمبر کے اوپر یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو ایک دعا ایسی عطا فرمائی جو مست اور کنفرم اور شور اور ہر حال کے اندر اللہ نے قبول کرنی تھی یا کر لیتے تھے، لیکن میں نے اپنی دعا کو محفوظ فرما لیا، محفوظ کر لیا۔ گھر کے اندر 6 بیٹے ہوں، باپ سب کو 100 روپیہ دے، 5 اس طرح کے ہوتے ہیں فوری طور پر خرچ کر لیتے ہیں۔ ایک ان میں بڑا سیانہ ہوتا ہے جو سنبھال کے رکھ لیتا ہے، گھر میں کبھی مشکل وقت آئے تو کہتا بابا میرے پاس 5000 میں نے جوڑا ہوا ہے، جمع کیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ انبیاء کے دانائے سبل ہیں، تمام انبیاء سے سیانے ہیں، آپ نے اپنی دعا کو دنیا کے اندر نہیں پھیلایا، مانگا، بلکہ اپنی دعا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ کر لیا، محفوظ کر لیا اور سیو کر لیا آخرت کے لیے، تاکہ قیامت کے دن میں اللہ سے اپنی امت کی سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا تو میری امت کو فائدہ ہو جائے۔ میرے بھائیو، جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر ہماری ذات کے لیے، ہماری جانوں کے لیے کتنی محبت ہے۔ اللہ کرے کہ اس کے رسپانس میں اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی ایسی ہی محبت پیدا فرما دے۔ تو حدیث کے اندر آتا اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے پہلے جن لوگوں کے لیے میں دعا کروں گا یا سفارش کروں گا یا شفاعت کروں گا، وہ لوگ ہوں گے اسعد بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ و نفسی، میں ان لوگوں کی سفارش کروں گا جنہوں نے اخلاص کے ساتھ مخلص ہو کے کلمہ طیبہ پڑھا، جان سے اور دل سے، اور میرے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کیا، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سفارش کروں گا۔ دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے، یہ بات آپ لوگوں نے ذہن نشین بھی رکھنی ہے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے جو بندہ صبح 10 دفعہ میری ذات کے اوپر درود پاک پڑھتا ہے اور شام کو بھی پڑھتا ہے، یعنی روزانہ ہی پڑھتا ہے، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی، 10 دفعہ صبح اور 10 دفعہ شام کو، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے روز اس کو میری شفاعت عطا ہوگی، شفاعت نصیب ہوگی۔ ایک دوسری حدیث کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تو وہ ہے نا جو 10 دفعہ درود پڑھتا ہے، ایک بندہ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت رکھتا ہے۔ آپ علماء کرام سے کسی سے پوچھیں نا یار
مجھے کوئی ٹوٹکا بتائیں، وظیفہ بتائیں کہ مجھ کو نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کے اندر زیارت عطا ہو جائے۔ تو سب سے بڑا فارمولہ یہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پانے کا کہ آپ درود ابراہیم جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ کثرت کے ساتھ بہت زیادہ میری ذات کے اوپر درود پڑھتا ہے، اس کی سفارش کرنا، اس کی شفاعت کرنا قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ذمہ واجب ہو جاتی ہے، لازمی ہو جاتی ہے۔ اللہ بھائی ہم کو درود ابراہیم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کے بعد، یہ میں نے پرسوں بھی بات کی تھی، اذان کے بعد جو بندہ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے، درود ابراہیم پڑھتا ہے، اس کے اوپر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش جو ہے، شفاعت جو ہے لازمی ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اس دن نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ بھائی کام آئے گا، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ بیٹی کام آئے گی، نہ دوست کام آئے گا، نہ یہ جو دنیا کے اندر ہم کو جگر کہتے ہیں، نہ کوئی بندہ دیکھے گا، نہیں کوئی بندہ کام نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش مل گئی تو بات بن جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی کیٹاگری بیان فرمائی، آپ کے ایک خادم تھے جو آپ کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر بڑے خوش ہوئے۔ تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا یار میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیں مجھے، میں آپ کے کیا میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں، کیسے میں آپ کا جو ہے وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اس صحابی کے اوپر بڑے خوش ہوئے، فرمایا میرے لائق کوئی خدمت ہو، کوئی کام ہو، کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول ایک بات ہے، کام ہے مجھے آپ سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بتاؤ وہ کون سا کام ہے جو تم مجھ سے کروانا چاہتے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن جب آپ لوگوں کی سفارش کریں، شفاعت کریں تو میرا نام بھی ان کے اندر آ جائے، میرا نام بھی اس تحریر کے اندر شامل ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعِنِّي عَلَىٰ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر ایک کام لازمی کرنا کہ سجدے زیادہ سے زیادہ کرو، ہاں نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھنا۔ اکثر ہمارے دوست ظہر کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، فرض پڑھ کے دوڑ لگا دیتے ہیں، نوافل نہیں پڑھتے۔ میرے بھائیوں قیامت کے دن ان کا بڑا وزن ہوگا۔ ہو سکتا ہے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہ ٹیمیں میچ کھیل رہی ہوں نا، بعض اوقات ایک سکور سے ہار جاتی ہیں، ہو سکتا ہے 2 نوافل آپ کے پلڑے میں پڑ جائیں اور اس پلڑے کا وزن بھاری ہو جائے اور آپ کی آنکھیں کھل جائیں کہ یہ 2 نوافل اللہ نے میرے لیے کتنے قیمتی بنا دیے اور کتنے گراں قدر بنا دیے۔ تو اللہ کے رسول نے اپنے صحابی کو وصیت کی، تاکید کی کہ نوافل کثرت کے ساتھ پڑھا کرو اگر تم نے میری شفاعت کا حق جو ہے وہ پانا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں بھائی چارہ قائم کر لینا۔ محلے میں مسجد کے اندر ایک بندہ بڑا غریب ہے، حقدار ہے، آپ اس کو کہتے ہیں یار تم میرا بھائی ہے، عید آ گئی ہے، جس طرح کا سوٹ میں نے لینا میں تمہیں بھی اسی طرح کا لے کے دوں گا۔ بھائی چارہ قائم کر لینا، اخوت قائم کر لینا، آپس میں پیار و محبت کا رشتہ قائم کر لینا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو بھی قیامت کے دن میری شفاعت جو ہے وہ عطا ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا کسی جو ہے حاجت مند کی حاجت کو پورا کر دینا، کسی کی ضرورت کو پورا کر دینا، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا ہوگی۔ پھر اس کے بعد 10ویں نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مدینہ المنورہ کے اندر کوئی بندہ جائے، رہے یا رہتا ہو، آپ عمرے کے لیے چلے گئے، آپ حج کے لیے چلے گئے، آپ بیمار ہو گئے وہاں پر، لیکن آپ نے شکوہ نہیں کیا، صبر سے کام لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری شفاعت اس کو عطا ہوگی۔ اور آخر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس بندے کو اللہ موقع دے یا جو بندہ یہ چیز کر سکے کہ اس کو مدینہ المنورہ کے اندر موت آ جائے، اللہ ہم کو بھی یہ شرف عطا فرما دے، آمین کر دے سب دوست۔ تو رسول اللہ فرماتے جس بندے کو قیامت کے دن جس بندے کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے مدینہ المنورہ کے اندر آخری وقت آ گیا، اس کی موت جو ہے مدینہ المنورہ میں لکھی ہوئی اور اس کی جان مدینہ المنورہ میں جو ہے وہ نکل گئی، اللہ تعالیٰ کی ذات قیامت کے دن مجھ کو اس کی شفاعت جو ہے وہ عطا فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ذمہ کوئی حساب نہیں ہوگا، حکم ہوگا ہے میرے پیغمبر ان کو جنت کے دائیں دروازے کے اندر سے آپ داخل فرما لیں۔ تو اللہ کے رسول اس وقت سوال کریں گے یا اللہ صرف دائیں دروازے سے ہی داخل ہو سکتے ہیں یا کسی اور دروازے سے بھی داخل ہو سکتے ہیں؟ تو حکم ہوگا نہیں، دائیں دروازے سے بھی داخل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کسی دروازے سے ان کو داخل کرنا چاہیں تو یہ داخل ہو سکتے ہیں، ان کو اجازت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر آتا جب آپ معراج کی رات گئے تو آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کچھ انبیاء ان کے ساتھ بڑی بڑی جماعتیں تھیں، کچھ انبیاء کے ساتھ چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں، کچھ نبی ایسے تھے جن کے ساتھ 10 بندے
تھے، کچھ نبی ایسے تھے جن کے ساتھ 5 بندے تھے، کچھ نبی ایسے تھے جن کے ساتھ 1 بندہ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے ایک جم غفیر دیکھا جو بہت بڑا تھا، تو میں نے جبریل سے سوال کیا ہاؤلائی امتی، کیا یہ میری امت ہے؟ حضرت جبرائیل امین فرمانے لگے ولیکن انظر الی الافق، بلکہ آپ آسمان کی طرف دیکھیں۔ تو فرماتے میں نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک بہت بڑا جم غفیر، بہت بڑی جماعت تھی۔ تو فرمایا ہاؤلائی امتی امتو کا، اے رسول یہ تمہاری امت ہے، یہ امت محمدیہ ہے۔ اس کے آگے آگے ایک گروہ تھا جس کو اللہ نے بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دینا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہم کو بھی ان کے اندر شامل فرما دے، اللہ ہمیں کتاب و سنت کا پابند بنا دے، محبت عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔